اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا شعبان کے پورے مہینے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً رمضان کے روزے رکھنا، شعبان کے روزے رکھنا ثابت ہیں، تو شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کچھ روزے رکھیں اور پھر جو آخری خصوصی طور پر 30 شعبان جس میں شبہ ہو کہ یہ اگلا رمضان ہے یا نہیں، تو شک کا روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ لگاتار رکھتے آ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال شعبان کے پورے مہینے بھی روزے رکھنے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں، نہ کوئی ممانعت ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں یہاں اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، اس سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے۔ اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا۔ اس میں ترمذی کی پہلی حدیث 739 غالباً حدیث نمبر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جاگی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس سے میں موجود نہیں تھے، آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن رات میں موجود نہیں تھے، تو میں تفتیش کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو قبرستان میں پایا، یعنی جنت البقیع کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں کا یہ طریق ہے کہ وہ 15ویں شب کو اکثر قبرستان میں جاتے ہیں اور مردوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ جانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور نہ جانا کوئی منع ہے۔ بعض لوگ جانے کو روکنے میں بہت شدت کرتے ہیں، بعض اگر کوئی نہیں جاتا تو اس پہ شدت کی جاتی ہے، دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے
اور چونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے تو جائیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن یہ میری گزارش ضرور ہے کہ اس کو 15 شعبان میں ہی مخصوص یہ نہ کر لیا جائے کہ سال میں ایک دفعہ جائیں گے 15 شعبان کو، پھر اپنے مرحومین کے پاس انسان قبرستان پورے سال جائے ہی نہیں۔ یہ بھی غیر مناسب چیز ہے کہ اس کو ایک ایسی رسم نہ بنا لے کہ رسمی طور پہ جائیں اور پھر بیچارے ان کو پورے سال کے لیے بھول جائیں۔ ہر جمعے اگر ماں باپ کی خاص طور پہ قبر کی زیارت ہر جمعے ہو سکے تو بیسٹ ہے، ورنہ وقتاً فوقتاً جانا چاہیے اور ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔